أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بڑا مہربان ہے. تمام تعریفیں ہوں صلی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بڑا مہربان ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمیں رہنمائی عطا فرما سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غصہ نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہوئے ہیں. پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی کہ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس کے دو حصے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ایک اور رب العالمین دو. پھر رب العالمین پر بات ہوئی تھی. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ اصل اس کائنات کو چلانے والی ہے، اور جن چیزوں سے کائنات چل رہی ہے اس کو پاور دینے والا ایک اللہ ہے. اس کو سمجھنا ہو تو بالکل آسان ہے. یہ لائٹ پنکھے سب چل رہے ہیں، لیکن اگر مین پاور ہاؤس سے اگر سپلائی بند ہو جائے تو یہ بالکل بند ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے کائنات کی چیزوں کی تاثیر ہے، ان کا ایفیکٹ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے. پھر بات ہوئی تھی آگے چلیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں آئی کہ ہماری مائیں اور بہنیں بہت ساری ایسی مانیتائیں رکھتی ہیں جو ہماری اس عقیدے کے خلاف ہے. دیکھیے، اسلام کے اندر شبھ اور اشبھ ہے نا، شبھ اور اشبھ، کہ بھائی نحوست کا جو تصور ہے کہ یہ منحوس چیز ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، یہ تصور اسلام نہیں دیتا ہے. مثلا یہ سمجھے آدمی کہ سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو نقصان ہوگا، یا یہ سمجھے چپل الٹی پڑی ہوئی ہے جھگڑے ہوں گے، یا یہ سمجھے کہ رات کو گھر میں جھاڑو لگائی نحوست ہوگی، یا کوئی پڑوسی رات کو نمک مانگنے کے لیے آیا تو یہ کہے کہ بھائی میں نہیں دیتی، تم ڈبہ اٹھا کر لے لو، میرا گھر برباد ہو جائے. بھائی پپیتے کا درخت مت اکھاڑ کے پھینکیو، گھر تباہ ہو جائے گا. یہ چیز، یہ اشبھتا، یہ نحوست کا تصور اسلام نہیں دیتا ہے. یاد رکھیں، اسلام ایک حوصلہ مند جرأت والا دین ہے. وہ اپنے ماننے والوں کو ہمت دیتا ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے. وہ اس کو قبول نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کی مانیتا رکھیں. رب العالمین کا جب تصور تمہیں ہر نماز میں دیا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں جو چیز بھی ایفیکٹ کرتی ہے، اثر کرتی ہے، اس کا کنٹرول پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے رات کو ناخن کاٹ لیں گے تو نحوست آ جائے گی؟ منہ سے آپ نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا تو جو ہے گھر میں نحوست آئے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ رب العالمین کا یہ فائدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے سوا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں یہ بات ہے کہ کوئی اچھی بات ہے تو آپ نیک فالی لے لو کہ بھائی چلو یہ ہوا ہے کہ مثلا نیولا سامنے سے گزر گیا تو لوگ کہتے ہیں فائدہ ہوگا، تو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. یہ ہے، اتنی اجازت ہے کہ آپ حوصلہ لیجئے، کسی چیز سے ہمت لیجئے، لیکن نگاہ اللہ کی ذات پر رکھیں. لیکن کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی مانیتا نہ رکھے کہ آپ کے حوصلے ٹوٹ جائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کریم، حوصلہ جب ٹوٹتا ہے تو آدمی نا امید ہوتا ہے، تو قرآن کریم نے کہا نا امیدی کفر ہے. اس لیے کہ حوصلے کا ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ تمہاری نگاہ اللہ کی ذات پر نہیں، تبھی تو حوصلے ٹوٹ رہے ہیں. اور اللہ کی ذات پر نگاہ ہو تو کبھی حوصلہ نہیں ٹوٹ سکتا، اور جب اس کی ذات پر نگاہ ہے تو کسی چیز کا کوئی خوف دل میں نہیں بیٹھ سکتا. تو بہرحال رب العالمین کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری امید اور ہمارے خوف کا مرکز اللہ کی ذات چاہیے، اور کوئی چیز نہیں.
تو یہ چیز ہمیں ذہن میں بٹھانے کی ہے۔ رب العالمین کا یہ تصور ہے۔ دیکھیے عرب میں جنگل ہے نا، اس کو مفاجہ کہا جاتا ہے، مفازہ، اس کا مطلب ہے کامیابی، کہ بھائی پہلے زمانے میں ہوتا تھا آدمی جنگل میں گھستا تھا سفر میں، راستے تو باقاعدہ اس طرح بنے ہوئے نہیں تھے، تو ٹینشن رہتی تھی کہ پتہ نہیں صحیح سالم باہر نکلے گا یا اندر ہی چلا مر جائے گا۔ تو اہل عرب نے اس کا نام رکھا مفازہ، کہ بھائی امید رکھو کہ آپ یہاں سے سالم، صحیح سالم لوٹیں گے۔ اس لیے صحیح تصور تو آپ رکھیں کہ انشاءاللہ کسی چیز سے اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، لیکن یہ مانیتا رکھنا کہ اس کی وجہ سے نحوست ہوگی یا نقصان پہنچے گا، خاصتاً ہماری مائیں اور بہنیں اس کو دل پر لیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب جب آپ اپنی مائیں اور بہنوں کو اور ہم اپنے گھروں میں سمجھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے بڈھوں نے ہوتے دیکھا ہے، ہماری مائیں یہ بیان کرتی تھی، اور ہم نے خود اپنی زندگی میں کتنا اس کا انوبھو کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ بات مان لی کہ اسباب کے پیچھے کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب تم سبب کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کوئی تصور قائم کرتے ہو، یہ اللہ کے بارے میں تصور قائم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں۔ اور جب آپ نے ہی فیصلہ کر لیا ہے کالی بلی گزری اب نقصان ہونا ہے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، جب آپ نے ہی فیصلہ کر لیا ہے مجھے مرنا ہے تو پھر کیا ہے؟ مرو۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بار بار ہوتے دیکھا ہے، تو یہ آپ کی سوچ کا اثر ہے، اور آپ کے جیسی سوچ ہے ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا کسی آدمی پر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کا حال دیکھ کر آؤ۔ وہ مجھ پر نگاہ کرتا ہے یا اپنی دوستیوں پر اور اپنی طاقت پر نگاہ کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا، میں اس کو جو ہے اس طرح فیس کر لوں گا، اس طرح اس کو جو ہے مینیج کر لوں گا، یہ کہتا ہے، یا پھر یہ کہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے پیارے اللہ یہ سب نظام آپ کی طرف سے، اس کو حل فرما دیجیے۔ فرشتے آ کر بندے کا حال دیکھتے ہیں اور اطلاع کرتے ہیں کہ اللہ میاں وہ تو آپ سے دعا کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا معاملہ ہم حل کر دیں گے، چلو اس کو اس مصیبت سے نکالو۔ اور جب بندہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دوستی پر یا اپنی جو ہے ریچ پر، اپنی پہنچ پر بھروسہ کر کے بیٹھے، اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑو اور اس کی مصیبت کو چھوڑو، یہ ایسے ہی ناک رگڑتا رہے گا اور سر مارتا پھرے گا، اس کو گھومنے دو۔ تو یہ ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہوتے دیکھا ہے، تو وہ ہوتا بھی آپ ہی کی سوچ کی وجہ سے، لہذا ہم یہ سوچ درست کریں کہ کائنات میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر۔ بہرحال یہ رب العالمین کا فائدہ تھا۔ دوسری بات بتانی تھی رب العالمین میں، کہ آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ اب آگے جا کر ایک ایگریمنٹ ہونا ہے، ایک معاہدہ ہونا ہے کہ ہم اس کائنات میں کیسے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے اللہ قرآن کریم کی شکل میں پورا سنویدھان دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے، اور قانون سے آدمی کی طبیعت گھبراتی ہے، تو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن اور تعارف ایسے لفظ کے ذریعے کیا ہے کہ بندہ مطمئن ہو جائے، رب العالمین، کہ دیکھو آگے جو قانون دے رہا ہے وہ رب العالمین ہے، یعنی کائنات کے سسٹم کو کیسے چلانا ہے وہ جانتا ہے، اور اس سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تمہاری گاڑی کیسے چلے گی۔ مثلا کمپنی جب کوئی گاڑی لانچ کرتی ہے یا کوئی بھی چیز باہر نکالتی ہے، مشینری وغیرہ، تو ساتھ میں گائیڈ بک ہوتی ہے کہ بھائی اس کو اس طرح آپ چلائیں، اس طرح چلائیں گے تو وہ اچھی چلے گی۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے آپ ہمارے بنائے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، لہذا اگر آپ دنیا میں چین سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پوری کائنات کے لوگ یہ کان کھول کر سن لیں، ہمارا یہ قانون ہی چل پائے گا، اور اسی قانون میں تمہیں سکون، عافیت، امن، راحت اور حلال کی روزی اور چین سکون کی زندگی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی قانون لے کر آ جاؤ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ ہے رب العالمین کا تصور، اور اللہ نے ساتھ میں جوڑ کر دیا رب العالمین، یہ نہیں کہ ایک قوم کے لیے ہم یہ قانون بنا کر بھیج رہے ہیں کہ الگ بارے مانیں گے تو ان کے لیے کامیابی ہے اور دوسروں پر سوٹ نہیں ہوگا، یہ نہیں۔ اللہ نے رب کو العالمین کے ساتھ جوڑ کر یہ تصور دیا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس میں گلوبلائزیشن ہے، پورے عالم میں چلنے کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کسی دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اور وہاں کا رہنے والا یہ چاہے کہ جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس طریقے پر میں ایک زندگی گزاروں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل چل سکتا ہے۔ اب آج کی دنیا پر نظر ڈالو، اسلام نے آج سے 1450 تقریباً 1500 میں ہے،
سال پہلے یہ تصور دیا تھا کہ ہمارا مذہب پوری کائنات میں چل سکتا ہے، پوری دنیا میں ہمارا قانون۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، ایسے تعلقات ہو گئے ٹیکنیک کی وجہ سے۔ اب سب سبھیتاؤں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم گلوبلائزیشن کا جو ہے بھوت سوار ہے سب کو، کہ ہم اپنی سبھیتا کو پوری دنیا میں نافذ کریں گے، چلائیں گے۔ ہمارے ملک کے حالات دیکھ لو، یہ جو ہندو راشٹر کی بات چل رہی ہے اور منوسمرتی کے سسٹم کی بات چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ جو عیسائی مشینریاں کام کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ سب کو یہ بھوت سوار ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا قانون چلے گا۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ یہی ایک بھوت سوار ہے۔ لیکن یاد رکھیں، پوری دنیا میں ایک ہی قانون چل سکتا ہے، وہ اسلام کا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، ہم عام طور پر جس حالات سے گزر رہے ہیں، ہم اس کو نارمل حالات میں لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹمی بم اور دھماکوں کا اور میزائل کا اس کا زمانہ ہے اور یہاں ایسے جنگیں ہوتی ہیں۔ نہیں دوستو، وہ جنگیں تو کبھی کبھار جو ہے چلتی ہے، لیکن ایک جنگ ہے سویلائزیشن وار، تہذیبوں کا ٹکراؤ، سبھیتاؤں کی جنگ، یہ ہر وقت جاری ہے، میرے اور آپ کے گھر میں جاری ہے اور اس کو جیتا جا رہا ہے۔ دیکھیے، سبھیتائیں جو دنیا میں بڑھتی ہے، پنپتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے، وہ ٹیکنیک کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اور میں اپنی جیب میں سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج کے مغربی مفکرین کہہ رہے ہیں۔ یہ پچھلی صدی کا جو بڑا مفکر گزرا ہے، جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا، سبھیتاؤں کا مطالعہ کیا، ڈاکٹر آرنلڈ جے ٹائنبی، اس نے یہ رپورٹ دی ہے۔ اس کی کتاب ہے دی اسٹڈی آف ہسٹری۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سبھیتائیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں، اور ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں، یہ سبھیتاؤں کے ٹکرانے کا زمانہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ٹیکنیک سے زیادہ سبھیتا کا مین رول جو ہوتا ہے، یعنی جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فالو، اس کی لائف اسٹائل کو ختم کیا جاتا ہے۔ وہ ختم ہو جائے گا تو سبھیتا ختم ہو جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ، ہمارا لائف اسٹائل کون ہے؟ ہماری لائف اسٹائل کون ہے جس کو ہم فالو کریں گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھیتا کی روح اور جان لائف اسٹائل، وہ ممیسیز ہوتی ہے، وہ بنیادی کردار ہوتا ہے جس کو لوگ مانتے اور فالو کرتے ہیں۔ قرآن نے صاف کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ ہماری تہذیب پوری دنیا میں چلے گی، اور دوسری تہذیبوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنی تہذیبیں چلائیں گے۔ تو اب یہ جنگ ہوئی، اس جنگ کو یہ لوگ جیتیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو ممیسیز ہے، ان کا جو آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس کو ختم کر دو ان کے اندر سے، خود بخود ان کی تہذیب ختم ہو جائے گی۔ اب میرے نوجوان بھائی ذرا سوچیں کہ ہم جن فیشن کا اقتداء کرتے ہیں، جن فیشنوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ ہم نارمل اپنی لائف میں جو ہے یہ نہیں کر رہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ بہت بڑی جنگ ہار رہے ہیں، اس کو سمجھیے، آپ بہت بڑی جنگ ہار رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں میں نے بال یوں کٹوا لیے تو یہ تو میری زندگی کا نجی معاملہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس جنگ کو ہار رہے ہیں، آپ اس تہذیب کو ہرا رہے ہیں جس تہذیب کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہیں، جس تہذیب کے لیے صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، جس تہذیب کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے قربان ہوتے دیکھا ہے۔ آپ اپنی نجی لائف میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ آپ بہت بڑی جنگ ہار رہے ہیں۔ دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، تہذیب کی جو جنگ ہوتی ہے، جو آج ہو رہی ہے، قرآن نے کہا کہ ہم پورے عالم میں ہمارا نظام چلائیں گے، انہوں نے کہا ہم نہیں چلانے دیں گے۔ تو کیسے نہیں چلائیں گے؟ اس کا جو بنیادی آئیڈیل اور نمونہ ہے اس کو ختم کرو، ہمارے نبی کے اقوال اور ہمارے نبی کا طرز زندگی دونوں ختم کر دو مسلمانوں کے نوجوانوں میں سے، تو یہ تہذیب خود بخود ختم ہو جائے گی، اس میں بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ ہمارے حضور کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لائف اسٹائل حضور کی یہ تھی، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور کی لائف اسٹائل یہ تھی کہ حضور کی طبیعت میں بیہودہ بات بکنے کی عادت نہیں تھی، اور نہ کسی ماحول کے ملنے کی وجہ سے حضور ایسے ہو جاتے تھے کہ بیہودہ باتیں بکنے لگے، اور نہ حضور کی عادت تھی کہ بازار سے گزرے تو چلا چلا کر نکل رہے ہیں۔ یہ حضور کی لائف اسٹائل نہیں تھی۔ اب آج ہمارے نوجوان اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کتنی ایپس ایسی ہے جہاں مستقل ہمارا کام کیا ہے، ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر گالی بولیں گے، ایک دوسرے پر الٹے سے کمنٹس کریں گے، یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے انجوائے کرنے کے لیے یہ ایپ بنی ہے اور ہم ایسے ہی نکل رہے ہیں. نہیں، یہ بالکل ایسا نہیں ہے. آپ بہت بڑی جنگ ہار رہے ہیں جب آپ گیم کھیل رہے ہیں. آپ بہت بڑی جنگ ہار رہے ہیں جب آپ اس طرح کے ایپس پر بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتے. ایک مرتبہ حضور گزرنے لگے، یہودی بدماش تھے، انہوں نے السلام علیکم کی جگہ کیا فرمایا؟ السلام علیکم، کہ تمہاری بربادی ہو. حضرت عائشہ ساتھ میں تھی. حضرت عائشہ کو بڑا دل درد ہوا کہ اس آدمی نے کیا جملہ کہا. تو حضور نے تو صرف یہی فرمایا وعلیکم، آگے کچھ نہیں فرمایا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مارے غصے کے فرما دیا وعلیکم السام والذم، کہ تمہارے لیے بھی بربادی ہو. تو حضور نے فرمایا عائشہ لا تکونی فاحشۃ، اس طرح کی بیہودہ باتیں مت نکالو زبان سے. ان اللہ لا يحب الفحش والتفاحش، اللہ تعالیٰ ایسی بے شرمی کی باتوں کو پسند نہیں کرے. یہاں ترکی بترکی جواب دیا جا رہا ہے، منع کیا. اور ہمارے نوجوان دیکھو واٹس ایپ پر بیٹھے ہیں، گالی دینے کو اپنا امتیاز سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ گالی دینا ایمان کے جانے کی علامت ہے، اس ایمان کے لوٹنے کی علامت ہے جس کے بعد ایسی زندگی ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، جہاں تڑپتے رہنا ہے، ذلیل ہونا ہے. اخسؤ فیہا ولا تکلمون، جہاں سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ بھی یہ کہہ دے گا کہ مجھ سے بات مت کرنا. اس ایمان کے لوٹنے کا ذریعہ یہ گالی ہمارے نوجوان بیٹھ کر رہے ہیں. ہم بہت بڑی سبیت ہار رہے ہیں. ایک مرتبہ حضور نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائی. اس پر حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ان تمام باتوں کی جڑ اور بنیاد میں تمہیں دے دوں. حضرت معاذ نے فرمایا ضرور بتا دو کیا ہے. تو حضور نے اس زبان کو پکڑ کر فرمایا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا. کف علیک ھذا، یہ پکڑ کر کہا تھا اس کی حفاظت کرنا. اور میں ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ رات دن ہمارے نوجوانوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا، نوجوان بیٹیوں کا مشغلہ ہو گیا ہے. تو یہ زبان پکڑ کر حضور نے حضرت معاذ سے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو ذرا قابو میں رکھنا. حضرت معاذ نے فرمایا اور بڑے اس کے ساتھ پوچھا انا لمؤاخذون بما نتکلم به، کہ یا حضور کیا یہ سچی بات ہے کہ ہم جو بات بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں پکڑ ہوگی، بلکہ حضور نے صاف صاف فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن بڑی بڑی نیکی لے کر آنے والے لوگ صرف زبان کی اس کارستانیوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اوندھے منہ، ہم کیا سمجھتے ہیں زبان کو؟ قرآن صاحب کہہ رہا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ کوئی آدمی کوئی بات نہیں بول رہا ہے لیکن فرشتے بیٹھ کر اس کو لکھ رہے ہیں. اس لیے یہ جو ایپس ہے یہ سب ہماری تہذیب کو خراب کرنے کے لیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اور ان کی تہذیب میں بریک ڈاؤن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے. اس لیے اس کو اسی طرح سمجھیں. اور اسی طرح ہم دیکھیں ہماری مائیں بہنیں کیا کر رہی ہیں، سیریل دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی؟ کیا ہم سے ڈھکی چھپی باتیں ہیں؟ دیکھ رہی ہے. رات دن ہم کیا سمجھیں اسلامی سیریل ہے دو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دو، کیا حرج ہے؟ پڑوسی ملک سے بن کر آ رہی ہے، پڑوسی ملک مسلمان ہے، کیا حرج ہے؟ ارے میاں صاف صاف زہر تو کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں پیے گا، وہ تو مٹھائی ہی میں زہر ملا کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہماری تہذیب کو توڑا جا رہا ہے. قرآن صاحب ہماری عورتوں کو کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھر میں رہو اور بالکل ایسے بن سور کر مت نکلو جیسے جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھی، منع کی ہے. اور اب ہماری عورتیں سیریل دیکھتی ہے، اللہ کی پناہ وہ جیسے کپڑے انہوں نے دیکھا ہم پہنیں گے. جیسے اس سیریل میں غیر محرم سے بے تکلف ہو کر عورتیں باتیں کر رہی، ہماری عورتیں کرے گی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بات کو سکھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کہنا پڑتا. بہت سی باتیں ہمارا ذہن بالکل سائلنٹ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم راستے سے گزرتے ہیں، ہم کلومیٹر کا بورڈ دیکھتے ہیں تو ہم صرف کلومیٹر دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کا کلر، اس کی اونچائی، اس کے بورڈ کا نقشہ سب ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے؟ نہیں آتا ہے، بالکل آتا ہے. ہم بیان کر سکتے ہیں. کوئی پوچھ لے کس کلر کا بورڈ تھا، ہم بتا دیں گے. لال تھا، کالا تھا، کیسا تھا. یہ کیا ہے؟ پتھرے کا تھا، پتھر کا تھا. حالانکہ ذہن نے اس وقت یہ ارادے نہیں کیے تھے کہ مجھے یہ نوٹ کرنا ہے کہ پتھر کا ہے یا پھر پتھرے کا ہے، لیکن ذہن نوٹ کرتا ہے. اسی طرح یاد رکھو، چاہے اس میں نہیں کہا جا رہا لیکن ان کا پہناوا ہماری عورتوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم اس طریقے سے ہٹ جاؤ جو تمہارے نبی نے تمہیں سکھایا ہے. اس طریقے سے ہٹ جاؤ جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں نے، امہات المؤمنین نے مہینوں بھر بھوکے رہ کر تمہیں دیا ہے. اس کو بھول جاؤ. اتنا سستا سودا ہے. ہم سے کوئی صاف کہہ دے کہ اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جاؤ تو ہم ہٹ جائیں گے؟ نہیں ہٹیں گے. لیکن ہٹ رہے ہم.
اس لیے یاد رکھیں، اسلام یہ سوچ نہیں دیتا ہے کہ مذہب آدمی کا پرسنل معاملہ ہے، یہ نہیں ہے۔ بہرحال اس چیز کو ہم اپنے گھروں سے نکالیں اور آہستہ آہستہ جو ہے اس چیز کو اپنے گھر سے باہر نکالیں۔ نگرانی رکھیں ہماری مائیں بہنیں کیا دیکھ رہی ہیں، نگرانی رکھیں اپنے بچوں کی کہ ان کے ہیئر اسٹائل کس طرح کی ہے، ان کے کپڑے کس طرح کے ہیں، ان کا چلنا کس طرح۔ آج ہمارے نوجوان بالکل بائک لے کر نکلتے ہیں اور ہارن پر ہارن بجا کر شان سے جا رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، چلا چلا کر سیٹی مارنا، اپنے آپ کو جو ہے اچھا پیش کرنے کی ایک دلیل سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ کیا ہے؟ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا کر رہے ہیں ان سیٹیوں پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری تہذیب پورے عالم میں چل سکتی ہے، اور جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں اس زمانے میں سبھیتاؤں کا ٹکراؤ ہے، یہ سویلائزیشن وار کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں جنگوں اور ہتھیاروں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ بس یہی طریقے ہیں جنگیں جیتنے کے کہ قوموں کے جو اپنے آئیڈیل اور نمونے ہیں ان کی سوچ کو، ان کی زندگی کو اس قوم کے ماننے والے نوجوانوں سے نکال دیا جائے۔ اس لیے آج سے ہم حوصلہ رکھیں کہ وہ اسلام کے شروع کے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کے مزے اسلام پر لٹا دیے۔ ایسے نوجوان تھے جو اپنی ایک رات کی دلہن کو، سجی سجائی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے۔ وہ مائیں تھیں جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کی جو ہے چھاتی اور ان کے سینے کو تھپتھپا کر ان کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے لیے قربان ہو جاؤ۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے ملک سے باہر اپنی قبریں بنائی۔ کیا اتنی بڑی قربانی آج اسلام ہم سے مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو دے کر گئے اسے سنبھال کر رکھو، ورنہ قیامت کے دن وہ مائیں ہمارا گریبان پکڑے گی، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سے جب صرف اتنا سوال کر لیا گیا کہ تم اپنی خواہشیں نہیں چھوڑ سکتے تھے، اپنے شوق اپنے حضور پر جو ہے تم نچھاور نہیں کر سکتے تھے، تو پھر تم یہ کیسے کر سکتے تھے کہ حضور پر تیر چل رہے اور تم سینہ تان کر کھڑے ہو؟ صحابہ نے اتنی قربانیاں دی کہ دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں حضور کے لیے، دین کے لیے۔ اتنی بڑی قربانیاں تو ہم سے اسلام نہیں مانگ رہا ہے، لیکن ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، خاصتاً میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی لائف اسٹائل کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل پر لائیے، اسی طریقے پر لائیے، ورنہ ہم بہت بڑی جنگ ہاریں گے اور اس کا جواب ہمیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ بہرحال تو الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مانوس بھی کیا ہے کہ جو قانون آگے ہم دینے جا رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، تمہاری ضرورتوں کو ہم جانتے ہیں، اور ہمارے قانون کے ساتھ ہی تم زندگی میں چین سکون کے ساتھ رہ سکتے ہو، اور ساتھ میں العالمین کے ساتھ جوڑ کر یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ ہمارا یہ قانون پوری دنیا کے لیے، یہ پوری دنیا میں چل سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہماری یہ پہلی آیت مکمل ہو گئی۔ اس آیت میں اب تک ہم نے جو سیکھا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں گے، کوئی کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جب کام مکمل ہو جائے اپنی طبیعت کے مطابق الحمدللہ پڑھیں۔ سوچ یہ رکھیں حالات کتنے بھی مخالف ہو جائے ہمارے سر پر ہمارے اللہ ہے، ہم ان سے کبھی نا امید نہیں ہوں گے، اور ہم کبھی جو ہے اپنے اسلام کا سودا نہیں کریں گے، اور دل میں یہ ہمیشہ اللہ کے تئیں شکر کا جذبہ رہے کہ اللہ نے وہ دین دیا ہے جو بالکل اس کے وہاں مقبول ہے اور جو صحیح دین ہے، اور جس کے لیے لاکھوں لوگ محروم ہیں، اللہ نے یہ دین ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آگے دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اس پہ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً آج کی جو بات تھی کہ یہ تہذیبی ٹکراؤ کا زمانہ ہے، ہم اپنے گھروں کو اسلام سے خالی نہ کریں، ہم دھیان رکھیں اس چیز کا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔